بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح کسی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہم پہاڑوں کے باسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بھی پہاڑوں جیسے سخت ہوتے ہیں، پر کسی کو کیا خبر کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں۔ یہاں زندگی بھی اتنی ہی کٹھن ہے جیسے ہمارے بسیرے، جو سنگلاخ چٹانوں کو تراش کر بنائے جاتے ہیں۔ بے شک زندگی کی سختیاں سہتے سہتے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، مگر وہ پتھر نہیں ہوتے۔ یہاں پہاڑی علاقوں میں آباد قبیلوں کے اپنے رسم و رواج، اپنی روایات ہیں، اور یہ رسم و رواج صدیوں پرانے ہیں۔ انہی میں سے ایک رواج بھولے بھٹکے مسافر کو پناہ دینا اور اس کی مہمانداری بھی ہے۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتے جب میرے والد شہر سے چند کلومیٹر چڑھائی پر آباد ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ فرقان کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا۔ اپنی بستی سے ہم پیدل اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ میرے والد وہاں پرائمری اسکول ٹیچر تھے۔ وہ فرقان سے اپنے بچوں جیسا پیار کرتے تھے، کیونکہ اس کے والد بھی میرے بابا کی طرح ایک اسکول ٹیچر تھے۔ دونوں بزرگوں میں بچپن سے دوستی تھی۔ ان دنوں 8ویں پاس کو جے وی ٹیچر کہتے تھے، اور اس علاقے میں جے وی ٹیچر کا ملنا بھی ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ یہاں تعلیم عام نہ تھی، تبھی جے وی ٹیچر کو بہت عزت ملتی تھی۔ ایک قبائلی ہونے کے باوجود والد صاحب کو تعلیم کی اہمیت کا احساس تھا، تاہم میں تیسری جماعت سے آگے نہ پڑھ سکی۔ خدا جانے کیا دشمنی تھی کہ والد صاحب ایک روز کسی کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ سرکار کی طرف سے ملا ہوا کوارٹر خالی کرنا پڑا اور ماموں ہمیں اپنے ساتھ لے آئے۔ جہاں ماموں کا گھر تھا یہ بھی ایک پہاڑی بستی تھی۔ والد کی وفات کا دکھ تو تھا، مگر فرقان سے جدائی کا بھی بہت دکھ تھا، کیونکہ ہم نے بچپن ساتھ کھیلتے گزارا تھا۔ اس کے والد میرے بابا کے دوست تھے، اور ان کا خیال تھا جب میں اور فرقان پڑھ لکھ لیں گے تو ہم دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیں گے۔ بابا کو زندگی نے مہلت ہی نہ دی، یوں ہماری شادی کے بندھن کی نوبت نہ آئی۔ میں اور فرقان جیون ساتھی نہ بن سکے، کیونکہ ہماری قسمت میں تو ملن کی جگہ جدائی لکھی گئی تھی۔ ان دنوں تو ایسا یقین تھا کہ کبھی جدا نہ ہوں گے، مگر جدائی کی گھڑی دبے قدموں آتی ہے اور سمندر کی تند لہروں کی طرح بہا لے جاتی ہے۔ ماموں کے گھر دل ہی نہ لگتا تھا۔ اپنا گھر اور اپنا شہر بہت یاد آتا تھا، مگر میں ایک مجبور لڑکی تھی۔ اگر میرے پنکھ ہوتے تو اڑ کر فرقان کے پاس جاتی، جس کو میں زندگی کہتی تھی۔ لڑکپن بیت گیا، اور پھر ماموں نے میرا بیاہ اپنی بستی کے ایک نوجوان سے کر دیا۔ میں رخصت ہو کر ماموں کے گھر سے سسرال آ گئی۔ بیاہ سے چند دن پہلے امی اور ماموں شہر گئے تھے، میری شادی کے جوڑے خریدنے تھے۔ تبھی اماں فرقان کے گھر بھی گئی تھی۔ وہاں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا۔ اس روز کچھ دیر مجھے فرقان سے بات کرنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اسے میرے بیاہ کا بڑا دکھ تھا، وہ رو رہا تھا، اور یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس نے کہا تھا، ثنا، اگر میں تیری بستی آیا تو کیا تو مجھے ملے گی؟ میں نے تب کہہ دیا تھا، فرقان، تو کبھی میری بستی مت آنا، کیونکہ میں تجھ کو ہرگز نہ مل سکوں گی۔ یہ ملاقات یادگار ہو گئی، کیونکہ اس آخری ملاقات کے پھندے سے میں کبھی آزاد نہ ہو سکی۔ شادی کی رسمیں ادا ہو گئیں، لیکن میری روح نے ان رسموں کو قبول نہ کیا۔ اسی سبب کافی دنوں تک شوہر کے گھر میں جینا لگا۔ رہ رہ کر اپنے شہر کی گلیاں اور فرقان کی باتیں یاد آتی تھیں۔ جی کرتا تھا شادی کے اس پنجرے کو توڑ دوں اور پرندہ بن کے اڑ جاؤں۔ فرقان کے پاس نہ سہی، کھلی فضا میں تو سانس لے پاؤں گی۔ میری شادی کو صرف 6 ماہ گزرے تھے۔ یہ سخت سردیوں کا موسم تھا، جب ایک یخ بستہ رات کسی نے دستک دی۔ میرے سرتاج کا نام میر تاج تھا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ مسافر ہوں، صدا آئی، اور یہ صدا سن کر میں کانپ گئی، کیونکہ اس آواز کو میں کائنات میں بکھری ساری آوازوں کے درمیان پہچان سکتی تھی۔ یہ فرقان کی آواز تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک دن ضرور آؤں گا، اور میں نے منع کیا تھا کہ کبھی مت آنا۔ تو پھر وہ کیوں آ گیا تھا؟ مسافر بن کے؟
میر تاج نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ بھی ایک ٹی وی ٹیچر تھا، سفر کی مشکلات سے آگاہ تھا اور ایک قبائلی ہونے کے ناطے مہمانداری کے آداب بھی جانتا تھا۔ اس رات یخبستہ ہوا چل رہی تھی اور مسافر سردی سے کانپ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ بھائی، تم تو کانپ رہے ہو، بہت دور سے پیدل چل کر آ رہے ہو کیا؟ لگتا تو یہی ہے۔ مسافر کے اندر آتے ہی میر تاج نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ ٹھنڈی ہوا منٹوں میں گھر کو سرد خانے میں تبدیل کر دیتی تھی۔ میں نے اپنے حجرے کی اوٹ سے جھانکا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک خستہ حال مسافر تھا، جس کے چہرے سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا اور تھکن سے بدن نڈھال معلوم ہوتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ آتش فراق میں سلگ سلگ کر وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ میر تاج اسے انگیٹھی کے پاس لے آیا۔ وہاں مٹی کے دائرے میں انگارے دہک رہے تھے اور ہال کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھو، آگ تاپو۔ کہاں جا رہے تھے جو اتنی رات پڑ گئی؟ بارکھاں سے چلا تھا کہ سواری رستے میں خراب ہو گئی، مزار پر حاضری دینے آیا تھا۔ منزل زیادہ دور نہیں تھی، مگر رات پڑ گئی ہے۔ آج ہوا برفانی ہے، آگے سفر کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ رستے میں پہلا یہی گھر ملا، سوچا رات بسر کرنے کی درخواست کروں گا، اجازت مل گئی تو آرام کر لوں گا، پھر صبح تڑکے نکل جاؤں گا۔ میرے سسر نے نماز ختم کی تو سلام پھیر کر کہا، ہاں کیوں نہیں، تم مسافر ہو اور ہمارے پاس مسافر کو ٹھہرانے کا بندوبست ہے، تم یہاں آج رات آرام سے گزار سکتے ہو۔ پھر انہوں نے مجھے پکارا، بیٹی مسافر کے لیے کھانا تیار کر کے بھجوا دو۔ میں کھانا کھا چکا ہوں بزرگوار، توشہ ساتھ لایا تھا، صرف سونے کا ٹھکانہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، میر تاج نے کہا، ہمارے گھر سے ملا ہوا ایک حجرہ باہر کی جانب ہے، یہ مسافروں کے لیے ہے۔ کئی بھولے بھٹکے مسافر سردی یا سخت بارش کی وجہ سے جب آگے سفر جاری نہیں رکھ پاتے تو ہم ان کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ ہمارا گھر راستے میں ایسی جگہ ہے کہ کسی بھی مسافر کو قیام کی سہولت میسر آ سکتی ہے۔ میری ساس نے کہا، بیٹی کھانا نہ صحیح اس مسافر کی چائے سے ہی تواضع کر دیتے ہیں، بہت سردی میں آیا ہے، گرم چائے سے اسے راحت ملے گی۔ چائے بنا کر میں نے ساس کے ہاتھوں میں پیالی تھما دی اور وہ پیالی فرقان کے ہاتھوں میں دے کر خود مہمان کے لیے بستر درست کرنے چلی گئی۔ میر تاج نے ایک چھوٹی انگیٹھی کو دہکتے کوئلوں سے بھرا اور پھر ماں کے پیچھے چلے گئے۔ تبھی میں اپنے سسرال والوں کا ایک اجنبی مسافر سے یہ حسن سلوک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب میر تاج فرقان کو مہمان خانے میں پہنچائے تو میں نے شوہر سے کہا، آپ لوگوں نے ایک اجنبی کو مہمانوں کے حجرے میں کیوں ٹھہرا لیا ہے؟ خدا جانے یہ کون شخص ہے؟ بیٹی یہ ہمارا دستور ہے، میرے سسر نے جواب دیا۔ مسافر مسافر ہوتے ہیں، وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے۔ اس رات میں بہت بے چین تھی۔ فرقان کا آنا کھل رہا تھا، جیسے اس نے میرے دل میں چھپے چور کو جگا دیا ہو۔ خود کو مجرم محسوس کرنے لگی۔ تمنا کی کہ فرقان ابھی اور اسی وقت چلا جائے اور وہ مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہ ٹھہرے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس مسافر کے بارے میں کبھی ایسا نہ سوچتی، کیونکہ رات بہت سرد تھی، مگر جانتی تھی کہ فرقان صرف میری ایک جھلک دیکھنے کو آیا ہے۔ اس کی نیت سمجھ رہی تھی اور مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ڈر تھا کہ آج رات کی پناہ کے بعد وہ کسی نہ کسی بہانے بار بار یہاں آ کر دستک نہ دے۔ تبھی میں نے اپنے سسر سے کہا، چاچا جی اب پرانی رسمیں چھوڑیے، کسی اجنبی مسافر کو یوں رات کے گھر پر ٹھہرانے سے بستی والے کیا سوچیں گے؟ بستی والے کچھ نہیں سوچیں گے بیٹا، یہ اس بستی کی روایت ہے کہ جب کوئی مسافر یہاں سردیاں بارش میں رات گئے در پر دستک دے تو اسے ٹھہرا لیا جائے۔ ان کا جواب سن کر دل کو دھکا لگا۔ میں رونے لگی تو میر تاج اور ساس سسر سبھی نے مجھے حیرت سے دیکھا، گویا مجھے کسی غیر کا اپنے گھر ٹھہرانا اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ مسافر کو کہتے کسی دوسرے گھر ٹھہر جائے۔ میرے رونے پر وہ پریشان ہو گئے۔ آخر میں ان کی بہو تھی اور وہ اجنبی مسافر، وہ تو ایک اجنبی ہی تھا، اس کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ تبھی میری ساس بولی، یہ شہر میں رہتی تھی اس لیے شہری لڑکیوں کی طرح سوچتی ہے، ہمیں تو اس مسافر سے کچھ خطرہ نہیں، چلو پھر بھی اسے سمجھا بجھا کر بستی کے کسی دوسرے گھر میں ٹھہرا دیتے ہیں۔
میر تاج نے فرقان کو کسی دوسرے گھر مہمان ٹھہرا دیا۔ جانے وہ کس دل سے، کتنے بھاری قدموں سے ہمارے مہمان خانے سے گیا ہوگا۔ اس نے نہ جانے کتنی اہانت محسوس کی ہوگی، مجھے معلوم نہیں، مگر وہ رات مجھ پر قیامت کی طرح گزری۔ مجھے یہی خیال کھا رہا تھا کہ آج اس یکبختہ رات اگر کہیں اور بھی پناہ نہ ملی تو نہ جانے اس پر کیا گزرے گی۔ اس رات کی صبح مجھے میر تاج نے صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ صبح سویرے ہی بستی سے نکل کر اپنی راہ چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے گھر میں سکون اور بے سکونی کے درمیان والی کیفیت میں زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ 18-20 برس گزر گئے اور میرے 5 بچے ہو گئے۔ وقت کے ساتھ میرے بچے جوان ہو گئے اور ساس سسر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اپنے شوہر کے گھر سے میرا رشتہ ایسا ہی مضبوط تھا جیسے کہ کسی قداور درخت کی جڑوں کا زمین سے ہوتا ہے۔ جب میر تاج وفات پا گئے تب میری چھت کے چاروں مضبوط ستون یعنی میرے بیٹے جوان تھے۔ اب تو یہی میرا گھر، میرا آخری ٹھکانہ تھا۔ ان دنوں میں اپنے بڑے بیٹے ابتسام کی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی جب ایک سرد رات کسی مسافر نے ایک بار پھر میرے در پر دستک دی۔ ابتسام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی پھٹی پرانی چادر لپیٹے تھا، لیکن یہ چادر اس کے بدن کی حرارت کو قائم رکھنے کے لیے ناکافی تھی، تبھی وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ کیا تم آج رات کے لیے پناہ کے طالب ہو؟ میرے بیٹے نے پوچھا۔ بوڑھے نے سر ہلایا تو ابتسام بولا، اچھا تو پھر جلدی سے اندر آ جاؤ اور انگیٹھی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بابا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابتسام نے سوال کیا۔ میں مسافر ہوں بیٹا، مزار کی زیارت کے لیے آیا تھا، رستے میں رات پڑ گئی، اب آگے سفر جاری رکھنا ممکن نہیں۔ ہمارے پاس ایک حجرہ ہے جہاں کبھی کبھی بھولے بھٹکے مسافر پناہ لیتے ہیں۔ یہ حجرہ میرے پردادا نے آپ جیسے مسافروں کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ہمارا گھر رستے کے کنارے پر ہے۔ یہاں کبھی کبھار تھکے ماندے مسافر آ ہی جاتے ہیں جو پہاڑوں میں پیدل سفر کرتے ہیں، ان کے لیے رات کو اپنا سفر جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے، ابتسام نے بتایا۔ کوئلے خوب دہک رہے تھے مگر مسافر کی سردی دور نہ ہو رہی تھی، وہ بھی تک کانپ رہا تھا۔ آگ کے لپیٹوں میں اس کا بوڑھا چہرہ جبر و استبداد زمانہ کا آئینہ دار تھا۔ اس چہرے کے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی تو کانپ گئی۔ میں خود کو بڑی بدصورت نظر آ رہی تھی کیونکہ یہ چہرہ فرقان کا تھا۔ جب ابتسام میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے استدعا کی کہ ماں ایک پیالہ چائے بنا دو، ایک مسافر آیا ہے، وہ بوڑھا ہے اور سردی سے کانپ رہا ہے۔ آج سردی بہت ہے، آج ہر شخص ہی سردی سے کانپ رہا ہے، مجھے تو دیکھو۔ میرے بیٹے نے مجھے کانپتے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے اماں، میں خود اس کے لیے چائے بنا دیتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ کچھ روٹی اور سالن بچا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، ابتسام دیکھو، تمہارے والد کی وفات کے بعد ہم نے مسافروں کو اپنے گھر ٹھہرانا بند کر دیا ہے، کیونکہ مسافر کو مالک کی اجازت سے ٹھہرایا جاتا ہے۔ جب مالک ہی موجود نہیں تو مسافر کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ اس لیے اس سے کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے اور بستی کے کسی اور گھر کے دروازے پر دستک دے۔ ابتسام نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر اماں جان، یہ تو بوڑھا آدمی ہے، بہت تھکا ہوا ہے، باہر سخت ٹھنڈ ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت جب وہ ہماری چھت کے تلے پناہ لے چکا ہے، کیسے ہم اسے اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں؟ وہ جو بھی ہے، مگر یہ میرا حکم ہے، تم میری اجازت کے بغیر کسی بھی مسافر کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ ابتسام مجبور ہو گیا، وہ میری حکم و دولی کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، اور یوں وہ مسافر جو دوسری بار پناہ کی درخواست لے کر میرے در پر آیا تھا، اپنے تھکے ہوئے بھاری قدموں کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے میرے دل کی کیا حالت تھی یہ بتا نہیں سکتی۔ ابتسام مجھ سے ناراض تھا۔ اس نے کہا، ماں، میں آپ کو ایسا سنگ دل نہیں سمجھتا تھا، آپ نے ایک بوڑھے مسافر کو بھی پناہ نہیں دی، یہ اچھا نہیں کیا۔ اس کے پیرانہ سالی کا بھی خیال نہ کیا۔ میں تو اس کی پیرانہ سالی کا سوچ کر رات بھر نہیں سو سکا۔ میں نے بیٹے کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ کیا بتاتی کہ یہ تو وہ مسافر تھا کہ جس کے قدموں کی آہٹ سننے کو عمر بھر میرے کان ترستے رہے ہیں، جس کے لیے کبھی ایک لمحے کو میں نے اپنے دل کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ رات بھاری تھی، مگر میں نے
ایک وہی رات ہی نہیں، عمر کی تمام راتیں اسی طرح کا عذاب سہتے ہوئے گزاری تھیں۔ ہماری زندگی ایک دنیا دکھاوے کی ہوتی ہے اور دوسری دل کی دنیا ہوتی ہے۔ دکھاوے کی زندگی کی خاطر دل کی دنیا کو قربان کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ شادی کے بندھن اور اولاد کے بندھن سے ایک مشرقی عورت کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ خاندان کی عزت کی خاطر یہ بندھن دل کے بندھنوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگلی کہانی تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔